السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں سے رب کائنات کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و آقائن احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں ہوں، برکتیں انبیاء مرسلین صدیقین شہداء صالحین پر اہل بیت اطہار پر شہداء کربلا پر۔ بزرگ اور دوستو، میں آج آپ کے سامنے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، جس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایک ایسا دنیا کا ایک اہم واقعہ ہے، ایک دنیا کا ایک اہم جو ہے معرکہ ہے، جس کے بارے میں ہزاروں لوگوں نے ذکر کیا، لیکن آج بھی وہ تر و تازہ ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کل ہی ہوا ہے۔ آپ اور ہم جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ ہے۔ اور میرے آقا محمد رسول اللہ جس کو چاہتے تھے فرمایا کرتے تھے، ان نورانی صحابہ سے فرماتے کہ جنوں اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے بلال، اے حذیفہ، اے سلمان فارسی، اے عمار، یہ تمام صحابہ کرام جو صحابہ کرام رسول اللہ کی مجلس میں ہوتے، ان سے فرماتے کہ جو ہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرے، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ مولا کو بتا کے کہتے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرے۔ محبت کرنے کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج 2023 کے مسلمانوں سے نہیں، بلکہ اس وقت فرما رہے ہیں جس مجلس میں محمد رسول اللہ کی ابو بکر بیٹھا کرتے تھے، عمر بن خطاب بیٹھا کرتے تھے، فاروق اعظم بیٹھا کرتے تھے، عثمان بن عفان بیٹھا کرتے تھے۔ ذو النورین سے فرما رہے ہیں، حضرت حمار سے فرما رہے ہیں، سلمان فارسی سے فرما رہے ہیں، ان صحابہ سے فرما رہے ہیں جن صحابہ کیا عالم یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ آپ 3 دن رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی رات جو ساتھ رہے، ہجرت کی رات 3 دن جو ساتھ رہے، تو حضرت عمر عرض کرنے لگے اے ابو بکر، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور وہ 3 دن کی نیکیاں مجھے دے دو۔ ایسی نیکیاں فرماتے ہیں آسمان میں جتنے تارے ہیں، آسمان میں جتنے ستارے ہیں، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایمان کی نیکی ایک طرف۔ ویسے ابو بکر فرماتے ہیں، ویسے ابو بکر سے فرما رہے ہیں میرے علی سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو۔ یہی وجہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ عرض کرنے لگی بابا جان، میں دیکھتی ہوں جب بھی آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب بھی آپ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو آپ غور سے مسکراتے ہوئے مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مولا علی کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت غار یار صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹی میں تجھے کیوں نہ دیکھوں؟ میرے آقا محمد رسول اللہ نے فرما دیا کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو حضرت ابو بکر جو ہے طے کر لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو اس وقت سے میں نے جو ہے یہ طے کر چکا ہوں جب بھی مجلس میں ہوگا تو میرا چہرہ
मौला के सामने होगा, मौला को देखना होगा। महफिल रसूल में बैठकर वो रसूलुल्लाह को नहीं बल्कि अली मुर्तज़ा को देख रहे हैं, हैदर कर्रार को देख रहे हैं, अबू तुराब को देख रहे हैं, हसनैन के वालिद को देख रहे हैं, बीबी फातिमा के सरताज को देख रहे हैं। वो बाबुल इल्म को देखकर अपने आंखों को जो है पुरनूर बना रहे थे, अपने दिल में जो है सुरूर पैदा कर रहे थे। चाहने वाले साहबा के सुन लो, सिद्दीक़ अकबर भी नहीं मोहब्बत की। सबसे पहले मौलाई इस धरती पे कोई था तो वो सिद्दीक़ अकबर की जात थी। अहले बैत का दीवाना कोई था तो उमर बिन खत्ताब थे। हैदर कर्रार के चाहने वालों की फहरिस्त में सबसे पहले कोई थे तो सिद्दीक़ अकबर थे। ये और बात है कि दुकानदारी करने वालों ने, कारोबार करने वालों ने, तिजारत करने वालों ने, ज़कात के धंधे करने वालों ने इन्हें तकसीम कर अपनी दुकानदारी शुरू कर दी। लेकिन हकीकत में ईमान इस्लाम क्या है? सिद्दीक़ अकबर से पूछे, उमर बिन खत्ताब से पूछे। आइए उमर फारूक की बारगाह में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है। वो सहाबी रसूल हज़रत उमर बिन खत्ताब आपके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार नबुवत फरमाते हैं, ऐ उमर तुम जिस रास्ते से आते हो शैतान उस रास्ता बदल देता है। वो उमर कहते हैं कि मैं मेरी जान कुर्बान अली पर, मेरा माल कुर्बान अली पर, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, उमर हलाक हो जाता। ये शान मर्तबा मौलाए कायनात बयान करने वाली जात का नाम उमर बिन खत्ताब है। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पे बिठाकर एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। उमर बिन खत्ताब ने कहा क्या खूब सवारी है, क्या खूब सवारी है कि रसूलुल्लाह के ऊपर इमाम हुसैन इमाम हसन बैठे हैं। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया उमर ये कहो कि सवार भी बेहतर है, सवारी तो है सवार भी बेहतर है कहो। यही उमर बिन खत्ताब के साहिबजादे रोते हुए हजरत फारूक आजम के पास आए। बाबा जान इमाम हुसैन ने मुझे गुलाम कहा है, गुलाम के बेटे कहा है, गुलाम के बेटे कहा है। तो रोते हुए आए बाप के पास, वालिद के पास। कहा बेटे क्या कहा, किसने कहा? कहा हुसैन बिन अली ने कहा कि गुलाम के बेटे। सच ऐसी कहा? हाँ ऐसी कहा बाबा जान। तो हजरत फारूक आजम हाथ पकड़ते हैं, अब जाते हैं जैसे ही गलियों से गुजरते हुए हजरत मौला अली के दरवाजे पे पहुंचे। जैसे ही पहुंचना था दस्तक दी, कहा कौन? कहा उमर। उसके बाद हजरत अली दरवाजा खोले, बाहर है, क्या देखते हैं? उमर है, उमर के बेटे हैं। कहा उमर किधर आना हुआ? कहा ऐ मौला अली आपके बेटे ने मेरे बेटे को गुलाम का बेटा कहा। मौला अली कहने लगे क्या कहना चाहते हो? कहा आपके बेटे ने मेरे बेटे को गुलाम के बेटे कहा, चाहते क्या हो? कहा सरकार जरा तहरीर करके दे दे, जरा लिख के दे दें, इस जुमले को लिख के दे दें, मैं लिखवाने के लिए आया हूं। बेटा परेशान, मैं तो जो डांटने के लिए बुला के लाया था, मैंने तो उन्हें कुछ कहेंगे बुला के लाया था, लेकिन बाबा जान तो यहाँ कुछ कह रहे हैं। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन के सामने मौला अली जो है तहरीर होती है और तहरीर हजरत उमर लेते हैं, घर आते हैं, अपने लवाखीन से, अपने घर वालों से कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो ये चिट्ठी, ये कागज का टुकड़ा जिसे गुलाम का बेटा कहा गया है, मेरे सराने रख देना। ये मेरी उम्र की बख्शिश की जो है जरिया बन गया है, उम्र के बख्शिश का जरिया मुझे मिल गया है। ये मौलाई थे। उमर मौला अली की मोहब्बत रखने वाले थे। एक मर्तबा हजरे अस्वद के पास खड़े हुए हैं। हर मुसलमान हजरे अस्वद के पास दुआ करता है कि मेरा खातिमा ईमान पे हो जाए, मेरी आला औलाद ये हो जाएं। उसके बाद हजरत उमर कहते हैं, ऐ हजरे अस्वद मैं तुझे हरगिज नहीं चूमता, अगर तुझे चूमते हुए रसूलुल्लाह को ना देखा होता मैं हरगिज तुझे नहीं चूमता, मेरी नज़र में तू एक पत्थर है। तो उसके बाद बाजू मौला अली खड़े हुए थे, कहने लगे उमर क्या कहते हो? ये पत्थर आम पत्थर नहीं है, अल्लाह ये मोमिनीन के जो है तमाम कौन मुसलमान था कौन बेईमान था, बरोज़ महशर ये गवाही देगा और जो है ये तमाम की गवाही देगा। ये जैसे ये कहना था तो हजरत
عمر بن خطاب رب کی بارگاہ میں دعا عرض کرنے لگے، مولا مجھے اس وقت زندہ مت رکھ، اس وقت حیات میں مت رکھ جب علی میرے سامنے نہ ہو، میری زندگی میں علی نہ ہو۔ یہ فرمایا، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ عمر نہ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ صحابہ اکرام کی جو محبت تھی، ایسی محبت، وہ کبھی ایک دوسرے سے بغض عداوت، بلکہ جو عداوت کرنے والے تھے ان کے سامنے میرے آقا نے فرما دیا، میں جس کا من کنت مولا فعلی، مولا جو فرمایا، جو حدیث مقام غدیر پر، مقام خم پر جو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع سے واپس آتے وقت میں جو کہا، اس وقت میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کیوں کہا؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ کہہ دو میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا آقا ہوں، علی اس کے آقا ہے۔ کیوں کہا؟ تو جیسے یہ صحابہ میں جو بعض منافقین جو حسد کرتے تھے اہل بیت سے، جلن کرتے تھے اہل بیت سے، وہ لوگ جب اللہ کے رسول نے جب یہ بیان کیا، یہ بتایا، تو حضرت عمر بن خطاب سامنے آ کر عرض کرنے لگے، اے علی اب تم میرے مولا نہیں، میری اولاد کے بھی مولا ہو، میری نسل کے بھی تم مولا ہو۔ آپ نے کہا آج سے تمہیں میں علی نہیں مولا علی کہوں گا، کہ پہل کرنے والی ذات کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اب آئیے، یہ جو حسد کا جو سلسلہ ہے، جب بندہ حسد کرنے لگتا ہے، میں اقتدار پہ ہوں میرا ادب نہیں، میں منصب پہ ہوں میرا ادب نہیں، میں طاقت میں ہوں میرا ادب نہیں، میں دولت میں ہوں میرا ادب نہیں، میں تعلیم میں ہوں میرا ادب نہیں، میں فلاں خاندان میں ہوں میرا ادب نہیں، تو یہ جو تکبر جو ہوتا ہے انسان کو بغض کی طرف لاتا ہے، حسد کی طرف لاتا ہے، جلن کی طرف لاتا ہے۔ وہی حصہ تھا کہ کچھ لوگ حکومت کی خاطر، کچھ لوگ اقتدار کی خاطر اسلام میں آئے، کلمہ پڑھے اور اقتدار میں آئے، اور ویسے منافقین سے اسلام کو نقصان ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 2 سال کچھ مہینے اس کے بعد آپ پردہ فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے 10 سال کچھ مہینے کا دور آیا، آپ کا دور اختتام پذیر ہوا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت فتوات ہوئے، اتنے فتوات، کیونکہ جنابی جو مہینہ گزرا ہے حضرت کی وصال کا تاریخ تھا، پردہ فرمائے سو حضرت عمر بن خطاب کا جو دور تھا 26 سے اور 21 یعنی آخری مہینے تک ایک تاریخ آپ کی، کسی نے 26 لکھا، کسی نے جو ہے نا 1 محرم لکھا، کسی نے 29 ذی الحجہ لکھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی رسول گزرے جنہیں حضرت فاروق اعظم کے مشیر خاص کا نام علی مرتضیٰ تھا، حیدر کرار تھا، جن کے مشیر اعلیٰ چیف پرنسپل سیکرٹری جو آج ہوتا ہے، چیف سیکرٹری پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ حضرت علی تھے۔ ان کا مشورہ ہوتا، خط و کتابت کا سسٹم مولا علی نے عمر سے کروایا، خط و کتابت اور مملکتوں کو تعلقات اور پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا تعلق، پولیس کا ڈپارٹمنٹ، منٹری کو جو ہے نا شہر کے باہر ایک ایریا میں رکھنے کا سسٹم، یہ تمام جو کام تھے یہ حضرت علی کے مشورے پر عمر فاروق کیا کرتے۔ یہ تمام حضرت علی کے بغیر عمر تکمیل اپنی حکومت مکمل، اور جس وقت حضرت فاروق اعظم جب آپ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد جب گئے تو اپنا جانشین اپنے منصب پر کس کو بٹھایا؟ حیدر کرار کو بٹھایا، مولا علی کو بٹھا کر گئے۔ تو ساتھ کے جلنے والوں نے جلتے رہے، تو جلنے والوں کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، حاسدین کا جو ڈپارٹمنٹ تھا بڑھنے لگا۔ تو عمر فاروق کے دور کے بعد وہ اور بڑا، عثمان غنی آئے تو انہوں نے حضرت علی کو نہیں رکھا، مشیر اپنا حضرت علی کو نہیں رکھا۔ جو جلنے والے تھے وہ لوگ کیا کرے، ایک پلاننگ کے تحت نئے آدمی کو مشیر بنا کے لا کے رکھ دیے، ایسے آدمی کو مشیر بنا دیے جو ان کو آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے رشتے میں لیے، بہرحال وہ الگ وہاں پہ مسائل ہوتے رہے، ان کا بھی دور رہا، ان کی خلافت کا دور چلا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا جو خلافت جو روحانی خلافت رہی، جو مولا علی کو اللہ کے رسول نے جو ہے من کنت مولا فعلی مولا جو کہا گیا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے، اس وقت میں جو اعلان ڈکلیئر ہو گیا کہ جو میرا نائب جو روحانی نائب تھا وہ جو ہے علی ہیں۔ لیکن حالات کچھ اور بدلے، فاروق اعظم آئے، ان کی حیات ختم ہوئی، اس کے بعد عمر بن خطاب آئے، ان کی حیات ختم ہوئی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عمر عثمان غنی آئے۔ میں نے اس الفاظ کو نور خان مزار کے لوگوں کے سامنے کہا کہ سب سے پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، چوتھا خلیفہ، یہ سب سسٹم آپ کا وہم ہے،
اللہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ابو بکر رہیں، عمر فاروق رہیں، عثمان غنی رہیں اور آخری میں علی رہیں، اور علی سے قیامت تک سلسلہ مولا علی کا جاری رہیں. یہ اللہ چاہتا تھا، یہ اللہ کی طاقت تھی کہ اللہ چلا رہا ہے. اس سلسلے کو آج سلسلے قادریہ کی شکل میں، سلسلے چشتیہ کی شکل میں، سلسلے نقشبند کی شکل میں، اس سلسلے سہروت کی شکل میں جو سلسلے طریق جو چل رہے ہیں، یہ مولا علی کا فیضان تھا. تو حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم عثمان غنی کی جو ہے خلافت کے بعد آپ کو پہلا ٹائٹل ملا امیر المومنین حضرت علی ابن ابو طالب کا لقب. پہلے کسی کو امیر المومنین نہیں کہا گیا، ابو بکر صدیق کو نہیں، عمر فاروق کو نہیں تھا، عثمان غنی کو نہیں تھا. حضرت علی کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بھی کہا گیا ہے. حیدر کرار آپ کی خلافت کا دور رہا اور آپ کی خلافت میں جو بہت سارے جو ہنگامے فلاں 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 رہے. لوگوں نے آ کے عرض کیا یا علی آپ کے دور میں کتنے فتنے، کتنے جھگڑے، کتنے معاملے ہو رہے ہیں، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ابو بکر کا بھی مشیر تھا، میں عمر فاروق کا بھی مشیر تھا، میں جو ہے ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر آپ لوگ ہیں، تو یہ حال ہو رہا ہے. تو مشورے دینے والا بہت اہم ہوتا ہے. حیدر کرار علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم بھی شہادت پائے. اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن کے 6 مہینے کچھ دن رہے. آپ کے دور میں بھی خون خرابہ، حالات خراب رہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ آپ نے جو ہے حکومت ان کے حوالے کری. اس کے بعد لکھنے والوں نے لکھا کہ اب خلافت کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال کچھ مہینے جو ہے خلافت کا دور رہے گا. تو وہ خلافت کا دور ختم ہو گیا. اس کے بعد 18 سال جو ہے امیر معاویہ کی حکومت رہی. اس کے بعد یزید جانشین ہوا. یزید راتوں رات بغیر کسی اس کے جانشین بن گیا، جبکہ معاہدہ تھا تمام لوگ مخالفت کرے، یزید کو جو ہے تخت پہ نہیں بٹھانا چاہیے. یزید جو ہے مسند پہ بیٹھ گیا اور ہر ایک کو تمام گورنروں سے کہہ دیا کہ بیعت لے لو، میں جو ہے جانشین ہو گیا ہوں، باپ کی کرسی پہ میں بیٹھ چکا ہوں، میں اب امیر ہوں، میں تمہارا جو نا خلیفہ ہوں، یہ کہہ کر اس نے ڈکلیئر کر دیا. تو اب وہاں پر سب سے پہلے اسے یہ ڈر تھا کہ میرے مقابلے میں سب سے پہلے کوئی آئیں گے تو امام حسین آئیں گے، کیونکہ امام حسن کو تو زہر دے کے شہید کروا دیا گیا تھا. آپ یہاں تک کہ امام حسن کی شہادت ہے میرے بزرگ اور دوستو کہ آپ کے جو ہے جنازے پہ تیر برسائے گئے. کہے کہیں میت کا احترام غیر مسلم بھی کرتے ہیں، میت کا احترام ہر آدمی کرتا ہے، لیکن یہاں حضرت امام حسن کے جنازے پر خون برسایا گیا تو آپ کو کفن دوبارہ دیا گیا، کیونکہ آپ کے انتقال کے بعد بھی خون نکلنے لگا. تو جنازہ نکال کر آپ کی خواہش تھی کہ مسجد نبوی میں آپ جو مدفن ہو، لیکن آپ کو لے جا کر بقیع میں دفنایا گیا. تو اتنا ظلم تھا کہ وقت کے حکمرانوں کا کہ آپ ذرا برداشت نہیں کرتے. تو امام حسین کو جو ہے بیعت کرنے کے لیے جیسے ہی گورنر نے بلایا تو آپ نے منع کیا. وہاں پر آپ کی بحث ہوئی. اس کے بعد آ گئے، اپنے خاندان والوں سے مشورہ کیے. مشورہ کرنے کے بعد آپ اب مدینے سے ہجرت کر کر آپ مکہ جانے کا ارادہ کیا. مکہ جانے کا ارادہ کیے. لوگوں نے کہا کہ مکہ چلے جائیے، وہاں پہ کعبۃ اللہ کے اندر امن ہے، وہاں پر سکون رہے گا، یہ خون خرابہ نہیں رہے گا، لہذا وہاں ہجرت کر لیجیے آپ، کیونکہ وہاں جنگ سے وغیرہ تمام سے پاک ایریا ہے، وہاں چلے جائیں. تو آپ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزار مبارک پہ جا کے روتے ہیں. جو مدینے میں پیدا ہوئے، جو مدینے میں پرورش پائے، جو مدینے میں رہے، جب واپس آنے لگے تو آپ سمجھیے کہ کیا دل بولا ہوگا، کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، کیا ان کے ساتھ رویہ ہوگا کہ آپ اس بے چینی کی عالم میں مزار مبارک پر چمٹ کر روتے ہیں. نانا جان، آپ کی امت ہمیں یہاں سے جانے کے لیے، ہجرت کے لیے مجبور کر رہی ہے. آپ جن مشرکین کو چھوڑ کر مدینے آئے اور جن کو آپ سنوارے، جن کو آپ نے بسایا، جن کو آپ نے نوازا، وہ آج مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ مدینہ چھوڑ کر آج مجھے مکہ واپس جانا پڑ رہا ہے. یہ کہتے کہتے آپ سو گئے. وہاں سے آپ اٹھے
پھر اماں جان کے پاس مزار پہ گئے، سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مزار پہ جا کے جو ہے وہاں بھی آپ جو ہے روتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے آپ کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک بشارت ملتی ہے کہ اے میرے بیٹے حسین، ان قریب تم ہم سے ملو گے، ان قریب تم ہم سے ملاقات کرو گے، تم جس کی ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس کو تکمیل کرو۔ یہ کہنے کے بعد اطمینان ہوتا ہے، نکل کر مکے آتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، ہجرت کر آپ تھوڑا یہاں رک کے غور کریں، جو حاجی عمرے کو گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں، مدینے سے جب پلٹ کر آتے ہیں، پلٹ کے جب حاجی آتا ہے تو ہر حاجی کی آنکھ میں آنسو ہوتا ہے، جو چند دن کے لیے گیا ہو، 8 دن کے لیے گیا ہو، 10 دن کے لیے گیا ہو، وہ جب روتا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کے آ رہا ہوں، ارے جو مدینے میں پیدا ہوا ہے اس کا کیا عالم ہوگا جو مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے نکل کر آتے ہیں، جب مکے آئے تو کوفے والوں نے خط پہ خط بھیج رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یزید کا ظلم بڑھ چکا ہے، ہم یزید کی بیعت توڑنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، آئیے۔ لیکن آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یزید کو جو ہے شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ اس یزید پلید جو ہے، جو ناجائز رشتوں کو جو ہے جائز کر دیا تھا، جو ہے ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا، جو یعنی سونتیلی ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا، وہ اتنا بخت تھا، کتابوں میں بات واضح لکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے اکابرین نے لکھا، امام حسین اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ بتاؤ ایسے آدمی کے ہاتھ پہ امام حسین بیعت کرتے، ظالم کو تسلیم کرتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ کے ایمان غلط چیز دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، ایمان کا پہلا حصہ یہ ہے کہ غلط چیز دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو۔ یہ تیسرا حصہ ایمان کا تیسرا حصہ ہے، لیکن ایمان کے وہ اعلیٰ منصب پہ رہنے والے، وہ اعلیٰ مقام پہ رہنے والے حضرت مولا امام حسین کیسے اس ظالم کو تسلیم کرتے۔ یہاں حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، سلمہ جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ امام حسین کو نپٹا لے کر اپنے سینے سے لگا کر امام حسین کو لے کر حضرت اللہ کے رسول رو رہے ہیں، ہچکیوں پہ آ گئے۔ سلمہ دوڑتے ہوئے کہ بولو یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ہے سلمہ ابھی ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس اپنے نواسے سے محبت کرتے ہو، جسے تم بوسہ دیتے ہو، جس سے تم چومتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو، وہ حسین کو ایک وقت آئے گا آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، پیاسا رکھ کر شہید کرے گی، بلکہ ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کو شہید کرے گی۔ ابھی ایک فرشتہ نے آ کر مجھ سے کہا تو میں اس لیے رو رہا ہوں، اور اس فرشتے نے مجھے یہ مٹھی لا کر دی ہے، یہ مٹھی لا کر دی ہے، اور اس مٹھی آپ اٹھا کے رکھنا سلمہ، جب یہ مٹھی لال ہو جائے تو سمجھنا کہ جو ہے میرا حسین شہید ہو گیا۔ یہ غیب کے علم بتانے والے آقا محمد رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ہر معرکہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر جنگ ہوتی ہے جنگ کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر جہاد ہوتا ہے اس جہاد کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا کربلا ہے، کربلا ہونے سے پہلے کربلا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، صحابہ میں کربلا کا تذکرہ، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ شہید ہونے سے پہلے ہے۔ بزرگوں اور دوستو، امام حسین جب مکہ چلے گئے، کوفے والوں نے خط پہ خط بھیجتے رہے، تو اب مکے والوں نے کہا، کوفے والوں نے کہا اے حسین اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بروز محشر ہم شکایت کریں گے۔ تو فوراً آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسروں نے کہا مت جائیے، کوفے والے بھروسے کے نہیں ہیں، وہ دھوکہ دیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا، حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے کوفہ روانہ کیا۔ جیسے آپ گئے
تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت کیے، مسلمانوں نے اپنا امیر چنا اور یزید کے خلاف گواہی دی۔ اس کے بعد تمام اس حالات کو دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے جو ہے اپنے امام حسین کو کہا آپ تشریف لائیے، ماحول بڑا اچھا ہے، لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ جیسے ہی جو ہے خط لے کر چلے گئے، خط پہنچ گیا، آپ سفر کے لیے نکلے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، ان 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اور گھر عورتوں کے ساتھ جب نکل کر واپس آ رہے مکے سے نکلے، تو اتنے میں یہاں حضرت مسلم بن عقیل کے چاہنے والے جو تھے انہیں گورنر مدینہ جو بشیر تھا اس کو بدل دیے، اس کے نعمان بن بشیر کو بدل کر وہ اس مقام پر جو ہے ایسے گورنر، کیونکہ حضرت نعمان بن بشیر جو تھے وہ امام حسین سے محبت کرنے والے تھے، انہیں تھوڑی ان کی ہمدردی تھی ان کے اندر، تو انہوں نے سختی نہیں کی۔ تو اس کے بعد یزید نے جو ہے یزید پلید نے ایسے گورنر کو وہاں بھیجا، اتنا ظالم تھا جب اس نے جو ہے ایک ظالم گورنر کو جو ہے وہاں پر روانہ کیا، اس نے جو ہے ابن زیاد کو جیسے ہی روانہ کیا، وہ ابن زیاد ہرا امامہ باندھ کر جو ہے ایسا آیا جیسے امام حسین شاید آ رہے ہیں، تو لوگوں نے فوراً استقبال کیا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے، تو فوراً کوفے کی جو ہے محل میں یعنی وہاں اندر گورنر ہاؤس میں گھس کر جو ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ابن زیاد ہوں اور تمہیں معطل کر دیا جا رہا ہے۔ نعمان بن بشیر وہاں کے جو گورنر تھے انہیں معطل نامہ دے دیا گیا، اور اس مقام پہ یہ بیٹھ کر تمام اس کوفے کے جو بڑے بڑے رئیسوں کو بلا لیا، سرداروں کو بلا کر کہا، وارننگ دیا کہ اگر تم امام مسلم بن عقیل کا ساتھ دو گے، امام حسین کا ساتھ دو گے، تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ لہٰذا اس نے انہیں اپنے تابع کر لیا۔ اس کے بعد سونا کو تقسیم کیا، کہا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے میں انہیں سونا دیتا ہوں۔ تو ایک دلالوں کو، مقبروں کو، جیسے مقبر آج ہے، گلی گلی میں مقبر ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ ہر گھر چھوڑ کر مقبر، اتنے مقبرہ ہو چکے ہیں۔ اسلام کے اندر مقبر کی نماز جنازہ پڑھانا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اسلامی حکومت اگر ہے، جنازے کی نماز ہے، کوئی اگر مسلمانوں کا دشمن ہے اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے حلیے ڈال کر، کیسے کیسے لباسیں ڈال کر جو مقبر بنے ہوئے ہیں، کوئی اسلام دشمن طاقتوں کے جو ہے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ارے کیا لے جاؤ گے قبر کے اندر، کیا لے کے جاؤ گے مرنے کے بعد؟ تم جو رسول اللہ کی جو ہے امت کے غدار بنے ہوئے ہیں، امت کے جو ہے وفادار نہیں ہیں، ارے عمل نہیں ہو تو کم سے کم مسلمانوں کی مقبری مت کرو۔ مسلمانوں کے عیب، مسلمانوں کی کمی کو جا کر تم غیروں کے سامنے سنا کر اپنے حقیر مفادات کے خاطر ٹوپی شملے داڑھی رکھ لے کر تم انہیں بیچ رہے ہو، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ آج بھی وہی یزید کا کام کر رہے ہو، نام حسینی ہے، کام یزیدی ہے۔ توبہ کریں، توبہ کریں۔ تو عرض کرنا یہ ہے، تو اس دن ابن زیاد نے سونے کے اشرفیوں کو، سونے کو ہاتھ میں لے کر کہا، ایک جملہ کہا صاحب، اے سونے کو بنانے والے رب، تو اس کو کبھی زوال نہیں دیا، سونے کو تو نے اے اللہ کبھی زوال نہیں دیا، اے میرے خدا اس سونے کے ذریعے میری تخت کو بچا دے، میری حکومت کو بچا دے۔ یزید نے دعا کر کہا، جو تلوار امام حسین کی بقا کے لیے مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے، تلوار لائیں سونا لے جائیں، تلوار لائیں سونا لے جائیں۔ جیسے اعلان کیا، ہوتا یوں ہے کہ تمام عورتیں سونے کی، عورت کو آپ کچھ بھی کرے، کیا بھی کرے، سونا بولتے ہی ختم۔ سونا ایک ایسی عورت کا پسندیدہ چیز ہے کہ فوراً ہر چیز چھوڑ دیتی انہیں۔ فوراً کہا تلوار لاؤ، پورے تلوار لا کر جو ہے ابن زیاد کو دے دیے اور سونا لے لیے۔ پورے کے پورے جب نماز مغرب میں مسلم بن عقیل تھے تو ادھر دیکھے تو کوئی نہیں، ادھر دیکھے صرف 4-5 6 لوگ، 10-12 لوگ۔ اب اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو محل پہ ابن زیاد بلایا اور اوپر سے نیچے پھینک کر جو ہے انہیں ڈھکل کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت امام حسین آ گئے تھے، راستے میں امام حسین علیہ السلام سے جو ہے ادھر یزید کیا کرا، حضرت حر کو کچھ سپاہیوں کو دے کے بھیجا کہ جاؤ انہیں راستے میں سے ہی فوراً گرفتار کر کے لا لیں۔ تو فوراً حضرت امام حسین آنے لگے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ آپ کوفہ مت جائیں، آپ کے جو بھائی آپ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایسا سا ہوا تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے کہا یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ مقام، کسی سے کہا یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کربلا کا مقام ہے، کربلا کا مقام، کربلا جو میدان ہے۔ تو بتایا گیا، لکھنے والوں نے لکھا کہ کربلا کی زمین کو حضرت امام حسین نے خریدا،
اس زمین کو خرید کر کہا یہ ہمارا مقام ہے، یہ آخری مقام ہمارا ہے۔ اس مقام پہ حضرت حر آئے، آ کر کہا اے حسین آپ یا تو آپ گرفتاری دیں یا تو بیعت کریں یا پھر آپ واپس چلے جائیں۔ ایک دن رہا، 2 دن رہا، امام حسین نماز پڑھتے، یزید کی فوج آپ کے پیچھے نماز پڑھتی۔ حضرت حر جو ہے بارہا کہنے لگے آپ آئیے یا پھر آپ واپس چلے جائیے یا تو ذرا بیعت کر لیجئے۔ امام حسین نے کہا ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے اس کربلا کی زمین کو خریدا تھا اور اس کی قیمت ادا کی اور اس کے بعد کہا میں بیعت تو نہیں کر سکتا۔ اب حر نے اطلاع دی یزید کو کہ یہ بیعت کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں سے اب جو یزید جو ہے ایک ٹیم بنا کر، اسپیشل ٹیم بنا کر جو ہے اس نے جو ہے ایک فوراً روانہ کرتا ہے لڑنے والے کو جو ہے، اور ایسے لوگوں کو بھیجتا ہے جو صحابہ کی اولاد تھی۔ صحابہ کی اولاد امام حسین سے لڑنے آ گئی۔ اب جیسے ہی آئے اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں، رات کا وقت ہوا، چراغ بجھا دیے، بجھا کر کہا کہ دیکھو میرا اور یزید کا معاملہ ہے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ تو جیسے ہی لائٹ چراغ بند کیا، پھر اس کے بعد چراغ روشن کیا، تو بی بی زینب اور دیگر نے کہا کہ اے مولا حسین ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں، اور جا کر جائیں تو کہاں جائیں، بروز محشر رسول اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا حسین کو اکیلا چھوڑ کر آئے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ہرگز نہیں، ہم جئیں گے تو آپ کے ساتھ، مریں گے تو آپ کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہیں رک گئے۔ اس کے بعد صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد جنگ کا میدان ہے، 10 محرم ہے، 10 تاریخ ہیں، جمعہ کا دن ہے، حضرت امام حسین باہر آئے، تمام گھر والے ہیں، 3 دن کی پیاس ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، سب یزیدی فوج پانی پی رہی ہے، گھوڑے پانی پی رہے ہیں، خچر پانی پی رہے ہیں، دشمنان اسلام پانی پی رہے ہیں، لیکن جو ہے نواسۂ رسول اللہ کے شہزادوں کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ حضرت امام حسین باہر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ یزیدی لشکر میں اللہ اکبر کی اذان ہو رہی ہے، کیا دیکھتے ہیں یزیدی لشکر نماز پڑھ رہا ہے، کیا دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یزیدی لشکر سے آواز آ رہی ہے، سامنے رسول اللہ کے گھر والے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ یہ کیسا منظر تھا کہ نماز کے نام پہ کچھ بلا رہے ہیں، کوئی قرآن کے نام پہ بلا رہے ہیں، کوئی سنت کے نام پہ بلا رہے ہیں۔ بتاؤ ایمان ہے تو کہاں ہے؟ ارے نماز جیسی افضل ترین عبادت کے اندر اللہم صلی علی محمد جہاں ہے، وہیں والا آل محمد ہے، وہاں اللہ کے رسول پہ درود ہو، نبی کے گھر والوں پہ درود ہو۔ وہ لوگ جب جمعہ کا دن 10 محرم امام حسین باہر آئے، آ کر خطاب کیا، اے یزید کے لشکر کے لوگوں، اے شامی لشکر کے لوگوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین بن علی ہوں، محمد رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میرے نانا کا نام محمد رسول اللہ، میرے والد کا نام حیدر کرار فاتح خیبر حضرت علی ابن ابو طالب، میری ماں کا نام سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ، میری ماں کے تعلق سے میرے نانا نے کہا کہ یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار میری ماں فاطمہ ہے، میرے والد کے تعلق سے میرے آقا محمد رسول اللہ، میرے نانا جان نے کہا ابو تراب فاتح خیبر علی ابن ابو طالب، من کنت مولا فعلی مولا، کہا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا۔ تم نہیں جانتے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، حسین سے جو محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو حسین کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ تم نہیں سنا کہ علی سے جو تم محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا؟ میرے نانا کی احادیث یاد نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرا مقام کیا ہے؟ تم مجھ سے لڑ رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج بھی آ جاؤ، میں سفارش کروں گا، میں تمہیں سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا، آؤ میرے طرف، توبہ کر دو، ہتھیار پھینک دو، آؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس لشکر کو اپنا تعارف دیا۔ لکھنے والے مورخ کل کے دن یہ نہ کہیں کہ امام حسین سے لڑنے والے وہ جانتے نہیں تھے، وہ جو ہے نہیں جان کر ان سے مقابلہ کیے۔ یزید کی تاریخ میں قلم چلانے والے کل کے دن یہ نہ کہیں کہ حسین بن علی جو ہے سے واقف نہیں تھے، تو یہ
بحث کو تکمیل کرنا چاہتے تھے، یہ حجت کو تکمیل کرنا چاہتے تھے، حضرت امام حسین وہاں خطبہ دیا اور تمام کو بتا دیا کہ میں حسین بن علی ہوں، میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں اور میری عظمت، میری شان یہ ہے۔ اس خطبہ جیسے ہی دیے، ان ہزاروں لشکر میں سے ایک کو ایمان نصیب ہوا، ایک کو کلمہ نصیب ہوا، ایک ایمان پہ سلامت رہا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے آنے والی ذات کا نام حضرت حر ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر کہا اے نواسہ رسول، اے ابن علی، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، مجھے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ تو امام حسین نے کہا ہم نے تجھے معاف کر دیا اور ہم نے تجھے آزاد بھی کر دیا، تم چلے جاؤ۔ کہا کہاں جاؤں؟ آپ کو چھوڑ کر میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں، میں آپ پہ فدا ہونے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں، تم چلے جاؤ، آپ کے اوپر سے قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ ہوتا یوں ہے کہ حضرت حر سب سے پہلے کربلا کی دھرتی پر شہید ہونے والے، جیسے ہی حر نے گئے جا کر یزیدی لشکر سے کہا ارے یزیدی لشکرو سنو، امام حسین نے مجھے معاف کر دیا، مجھے جنت کی خوشخبری دے دی، مجھے معاف کر دیا، چلو تمہاری بھی میں سفارش کرتا ہوں، تم بھی حسین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سب نے کہا اے غدار، اے باغی کہہ کر ان سے مقابلہ ہوا، ان پہ حملہ ہوا، انہوں نے کئی کو نعرے جہنم کیا۔ حضرت حر سب سے پہلے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو نماز امام حسین کے پیچھے 3 دن جو پڑے تھے، اس کا فیضان یہ رہا کہ حضرت حر کو ایمان ملا، خاتمہ ایمان پر ہوا، فدا آپ پہ فدا ہو گئے۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگر قربان ہوتے رہے۔ اس کربلا کی جو ہے واقعے میں 1-2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں کہ سب سے اہم کربلا کی جو جنگ ہے، جس میں پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، اذیتیں دی گئی، ایسا معرکہ، ایسی جنگ کبھی اور نہیں ہوئی۔ آپ کی طرف سے ایک کے بعد ایک دیگر گئے، امام قاسم بن سمر کے گئے، آپ بھی شہید ہو گئے، علی اکبر آپ کی طرف سے شہید ہو گئے۔ علی اکبر کے تعلق سے آتا ہے ایسے حسین جبین کہ جیسے ہی آپ محمد رسول اللہ کی سواری جا رہی ہے، آپ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد علی اصغر جو ہے ننھے سے تھے، 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا شہزادہ ہے، جنہیں ہاتھ میں لے کر جو ہے جب پیاس سے نڈال ہو گئے تو آپ نے بتا کر کہا اے یزیدی لشکرو سنو، یہ بچہ معصوم تمہیں کیا کرا ہے؟ جیسے یہ کہنا تھا، یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آتا ہے، حضرت علی اصغر کے جو ہے حلق پہ لگتا ہے، وہ وہیں شہید ہوتے ہیں، خون نکلتا ہے، ہاتھ پہ امام حسین کے خون ہے، اس خون کو آپ امام حسین آسمان میں اچھالتے ہیں، مولا اس قربانی کو قبول فرما، اس ننھی سی قربانی کو قبول فرما۔ علی اصغر کی شہادت کو جو ہے جیسے ہوتے بی بی زینب کو کہتے بھائی بی بی زینب، اللہ نے میرے اصغر کی قربانی قبول کی ہے، اسے قبول فرما۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا کہ آپ اس منظر میں امتحان گاہ تھا، امتحان ہو رہا تھا۔ ایک جب امتحان ہوتا ہے، والد چاہتا ہے کہ میرا بچہ اول درجے سے کامیاب ہو، آئی پی ایس آفیسر ہو تو آئی پی ایس آفیسر چاہتا ہے کہ میرا بچہ آئی پی ایس اول درجے سے کامیابی ہو، کوئی پہلوان ہو تو پہلوان چاہتا ہے کہ میرا بچہ کمزور نہ ہو، اول درجے سے کامیاب ہو۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے اول درجے سے کامیاب ہو۔ اس میدان کربلا کے اندر حضرت بابا شیخ فرید مسعود شکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس 5 محرم کو گزرا، آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے کربلا کا میدان کے اندر اللہ کے رسول موجود تھے، سیدہ بی بی فاطمہ موجود تھے، حضرت علی بن ابی طالب موجود تھے، تمام اہل بیت موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ کس کی کیسی شہادت ہے۔ ایک مقام پر حضرت بابا فرید کر فرماتے ہیں کہ ایک آپ عورت کو حضرت بی بی زینب اور جو ہے دیگر عورتیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے کہ کنکرے چن رہی ہے میدان میں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اتنے میں پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اس میرے میدان میں یہ کنکرے اٹھا رہے ہیں،
कौन है? कहा मैं फातिमा हूँ, मेरा बेटा हुसैन कुछ देर में जमीन पे गिरने वाला है, मुझे मेरे बेटे को कहीं कंकर ना चुभे, यहाँ सब मौजूद है। ऐ बीबी ज़ैनब मेरी बेटी, तू मुझे नहीं पहचानती, मैं माँ तेरी फातिमा हूँ, तेरे नाना जान तेरे यहाँ हैं, तेरे बाबा जान भी यहाँ हैं, हम सब मुशाहिदा कर रहे हैं। उस मंजर को सब देख रहे थे। ऐ अहले ईमान वालों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक इस्माइल की शहादत होती है, एक इस्माइल कुर्बान होते हैं, एक इस्माइल हजरत इब्राहिम के हाथ से ज़ुबा करने का जब वक्त आता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब कुर्बानी में अपने आप को कामयाब पाते हैं, उस इम्तिहान में कामयाब पाते हैं, तो अल्लाह ने उस दिन को, उस अमल को, सुन्नत इब्राहिमी को अल्लाह ने ईद करार देकर तमाम 5000 अंबिया अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम की आल में रखा, और उनकी उस अदा को अल्लाह जो है बाकी रखकर ईद उल अज़हा जो है आज हम कर रहे हैं। तो हजरत इस्माइल कुर्बान नहीं हुए, बल्कि बकरा दुम्बा आ गया, उसको याद बाकी रखे। अरे या रसूल अल्लाह के वो खानवादे 72 नुफूस खुदसिया जो है अल्लाह ने जो है उन्हें इम्तिहान में ऐसे डाला, उन्होंने अपने जानों का नजराना देकर इस्लाम को बाकी रखा, कलमे को बाकी रखा, कुरान को बाकी रखा, नमाज को बाकी रखा, ज़कात को बाकी रखा, हुर्मत को बाकी रखा। आज औरत की हुर्मत बाकी है, इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से है। आज औरत की इज्जत बाकी है, इमाम हुसैन के उस वाक़े करबला की वजह से है। हय्या अला सलाह, अल्लाहु अकबर की अज़ा बाकी है, इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से। मसाजिद बाकी है, इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से। हज बाकी है, इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से। ज़कात बाकी है, इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से। इस्लाम बाकी है, इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, इस हिंद के राजा ने फरमा दिया, उस ज़ात जो खानखाओं में अली अली करवाई, जो अली की मोहब्बत को मोमिनीन के क़ल्ब में रोशन फरमाने वाली वो ज़ात, मेरे आका गरीब नवाज फरमाए, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास हुसैन, हक़्क़ा के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अरे दीन भी बचा है हुसैन की वजह से, आज कलमा भी बचा है हुसैन की वजह से। आखिरी बात कह दूं, हजरत सैयदना मौला इमाम हुसैन की जो शहादत है, आप सब शहीद हो गए, अब आखिर में हजरत इमाम हुसैन शहादत के लिए जा रहे हैं। हजरत बीबी सुकैना जो है आपके घोड़े के पैर को पकड़ लेती है, बाबा जान सब चले गए, आप भी चले गए, तो कैसा? आप उतरते हैं, बेटी को कहते हैं मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ। बेटी कहने लगी, बाबा जान मैं रोज आपके सीने पे सोती थी, आप अगर चले जाएं तो मैं कहाँ? कहा अब मैं तुझे अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। बीबी ज़ैनब अपनी बहन के हवाले किया और उन्हें हिम्मत दी, उन्हें हौसला दिया, अब तुम औरत नहीं, इन तब की जो तुम मुजाहिद हो, सबकी तुम्हें रहनुमाई करना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगाकर तमाम इल्म से नवाज दिया। उसके बाद मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन जाने लगे तो अहले यजीद जो थे वो कांप उठे कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। तो आपने कई को नारे जहन्नुम किया, सब ने एक साथ तीरों की बरसात थी। आप वो तीरों की जो है आप ज़मीन पे घोड़े से नीचे गिरते हैं, घोड़ा भी ज़ख्मी हो जाता है, घोड़ा भी ख़त्म होता है। उसके बाद आप घुटनों की बल करबला की धरती पर आप गिरते हैं, जैसे गिरे सर सजदे में रखते हैं। ये शुमर जो है आपकी गर्दन को काटने लगता है, गला कटता नहीं है। तो आप इससे कहते हैं अरे नादान, ये गला हरगिज नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि मेरे नाना जान यहाँ बोसा दिया करते थे, बोसा गाए रसूल पर तलवार नहीं चल सकती। ये कहकर आपने कहा मुझे सजदा कर लेने दे, तेरी ख्वाहिश तू पूरी कर ले। तो इमाम हुसैन सर सजदे में रखते हैं, उतने में शुमर जो है आपकी जो है सर को धड़ से अलग करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद आप शहीद होते हैं। उसके बाद आपके जसद मुबारक पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं, उतने आपकी बेहुरमती होती है। वहाँ से काफिले लेकर निकलते हैं और बहुत सारे कभी इंशाअल्लाह तफसील से आपके सामने जो मौजिज़े हुए हैं रसूल हज़रत इमाम हुसैन की जसद मुबारक से इंशाअल्लाह फिर कभी कहूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक
हमारी नई नस्ल को इमाम हुसैन की मोहब्बत को समझने की ज़रूरत है, उनके मुकाम और मर्तबे को समझने की ज़रूरत है। इमाम हुसैन किसी एक तबके के नहीं है, हुसैन सबके है। एक बुजुर्ग से जो है हज के मुकाम पर एक अल्लाह वाले ने पूछा, हजरत आपका मसलक कौन सा है, आप कौन सी जमात से है? उन बुजुर्ग ने कहा, बाबा करबला के बाद तुम कौन सी जमात की बात कर रहे हो? करबला से पहले शायद थे होंगे, करबला के बाद तो कोई जमात ही नहीं। एक जमात का नाम हुसैनी है, एक जमात का नाम यजीदी है। तुम कौन सी जमात की बात करते हो? अगर तुम्हें जन्नत में जाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है, जामे कौसर पे हजरत अली हजरत फातिमा के साथ तुम्हें जामे कौसर पीना हो, तो तुम्हें हुसैन की गुलामी करना होगा। अपने बच्चों के नाम हसन रखें, अपने बच्चों के नाम हुसैन रखें, अपने बच्चों के नाम अली रखें, अपने बच्चों के नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम रखें, इमाम हमजा का नाम रखें। इन नामों के जरिए इस्लाम को बाकी रखें। अपने आपकी जो है ईमान का नाम, अकीदे का नाम, अहले बैत की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह पे कुर्बान होना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा से तुम अली से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। आप हम तो बहुत दूर की बात है। अगर अकीदा ईमान को बचाना चाहते हैं तो आप दिल से रसूलुल्लाह के घर वालों से मोहब्बत करें। अल्लाह करे कि हमारे सीने में हकीकी इश्क़ रसूल, हकीकी अहले बैत अता फरमाए। हमें सहाबा का भी अदब करने वाला बनाए, बुजुर्गों का अदब करने वाला बनाए, बाअदब बनाए, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जज़ाकल्लाह खैर। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.